بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک بھر کے فارمیسی کالجز مالکان اور پارٹنرز، میرا انتہائی عقیدت بھرا سلام آپ سب دوستوں کو پہنچے۔ وعدے کے مطابق میں ایک دفعہ پھر آل پاکستان فارمیسی کالجز ایسوسیشن کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں، اور میں کچھ چیزیں آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں اور اپڈیٹس بھی دینا چاہتا ہوں کہ جو اب تک کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور جو ایفرٹس ہوئی ہیں۔ میں بہت زیادہ نہیں جاؤں گا امتحانات کے سلسلے میں، یہ جو پینڈنسی ہے 2018 سے، لیکن یہ مسلسل ہم نے سب سے پہلے تو جو طریقہ کار ہے، ہم نے لیٹرز لکھے، خطوط لکھے آپ لوگوں کی طرف سے، ہماری پوری جماعت نے، پوری کابینہ نے، کس کو، محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کو۔ چونکہ نبیل امان صاحب پچھلے دنوں وہ یہاں سے ٹرانسفر ہو گئے تھے اور ان کی جگہ ڈاکٹر احمد جاوید صاحب قاضی صاحب تشریف لے آئے تھے۔ پھر ایک اور چینج ہوئی کہ جو پرانے ایڈیشنل سیکرٹری پنجاب تھے ان کا بھی ڈیزگنیشن چینج ہو گیا اور ان کی جگہ پر ایک نئے ایڈیشنل سیکرٹری پنجاب تشریف لے آئے۔ اور اس یہ جو چینج ہوئی آپ کے ڈپارٹمنٹ جیسے پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے، اس سے نیچرلی جب بندہ کوئی چارج لیتا ہے نیا تو اس کے لیے کئی چیزیں کے اندر نیونیس ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، اور بعض کا تو اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کو سمجھتے سمجھتے، چاہے کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ ہو اور چاہے کوئی بیوروکریٹک آفیسرز ہوں، ان کو سمجھتے سمجھتے بھی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو ٹرانزٹ پیریڈ تھا، اس کے اندر چونکہ کوئی قابل ذکر جو اس تھوڑے سے پیریڈ میں رسپانس نہ ملا، تو اس پہ ہمیں تشویش تھی، اور وہ تشویش آپ کے اسی فارمیسی ٹیکنیشین کے امتحان کے بارے میں تھی۔ چنانچہ ہم نے ریکارڈ کے اوپر، یہ تمام ریکارڈڈ چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اوپر اللہ تعالیٰ ہر پوری کائنات کا مالک خالق ہے، ہمیں اس میں کوئی ایسی مبالغہ کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ ہم نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کو لکھا، چیف سیکرٹری صاحب کو بھی ایک لیٹر لکھا، اور نئے جو سیکرٹری صاحب آئے تھے ان کو بھی ہم نے لیٹر لکھ دیا، اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کے آفس سے جو ان کے کنسرن سیکشن آفیسر تھے انہوں نے باقاعدہ ہمیں انٹیمیٹ کیا کہ آپ کا لیٹر ہمیں وصول ہوا ہے، اور اس کو ہم باضابطہ طریقے سے آفیشلی ریفر کر رہے ہیں ٹو سیکرٹری اسپیشلائز ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن۔ چنانچہ انہوں نے وہ لیٹر جو ہے باقاعدہ نیچے جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بھیج دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بعض کا فیڈ بیک لینے کے لیے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، ہمارے تجربے کی بات ہے، فیڈ بیک لینے کے لیے کنسرن جو سیکرٹری ہوتے ہیں، ایون وہ فارمیسی کونسل کو اور کنسرن لوگوں کو بھی لکھ دیتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا لیٹسٹ فیڈ بیک ہے۔ ظاہر ہے یہ جو پروسیس ہے عمل ہے۔ ہم نے جب یہ دیکھا کہ یہ لیٹ ہو رہے تو ہم نے پریس کانفرنس کی تاکہ ہم اپنے مدعا کو آن ایئر کر سکیں۔ وہ تھا 9 نومبر 2021 کو پریس کانفرنس ہوئی، پریس کانفرنس ہائی لائٹ ہوئی، اور اس میں پورے پنجاب سے ماشاءاللہ ہمارے دوست احباب ٹریول کر کے آئے، جن کی تصاویر ہم نے آپ کو گروپ میں شیئر کر دی تھی، کافی اقتدار تھی۔ اس کے بعد اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ ہم نے حکومت جو تھے، ظاہر ہے ان کو بھی ہمارے پاس واٹس نمبر ہے حکومتی لوگوں کے بھی، ہم نے ان کو واٹس ایپ بھیجے، تو پہلا جو ہمارا رابطہ ہوا، جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے موجودہ حکومت کا، ڈاکٹر سیمی بخاری صاحبہ سے، انہوں نے سارے معاملات کو سنا اور ان کو ہمیں دعوت دی کہ آپ ڈیٹیل کے ساتھ ریکویسٹ کی کہ ایز اے گیسٹ آئیے ہمارے پاس شیرٹن ہوٹل لاہور کے اندر جو ہے۔ ماشاءاللہ وہ تشریف لائیں، اور ہم نے کافی چیزوں کو بریف کیا، انہوں نے بھی بڑا سیریس نوٹ لیا اس بات کا کہ جو فارمیسی ایگزام کی پینڈنسی ہے 2018 سے، یہ انتہائی قابل تشویش ہے۔ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مہربانی فرما کر، چونکہ آپ کی حکومت ہے، آپ سیکرٹری جو سیکرٹری ہیں ہمارے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے اور میڈیکل ایجوکیشن کے، جناب احمد جاوید قاضی صاحب، جنہوں نے لیا ہے چارج، ان سے میٹنگ کروا دیں۔ مجھے یاد ہے کہ یہ 24 تاریخ کی بات ہے جب میڈم کے ساتھ ہماری شیرٹن ہوٹل میں میٹنگ ہوئی،
24 तारीख के बाद 26 तारीख को उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरे साहब अगर आप आना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम आ जाएं, मैं अभी आपकी मीटिंग अरेंज करा दूँ। मैंने कहा नहीं मैडम, चूँकि हमारे सारे दोस्त जो हैं वो सबका एक कलेक्टिव इशू है, मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है, लिहाजा तमाम हमारे ऑफिस बेरर आएंगे, आप इनसे बाज़ाब्ता जो है अपॉइंटमेंट लेते हैं। उन्होंने मेहरबानी फरमाते हुए डॉक्टर अहमद जावेद काजी साहब के साथ जो है हमारी अपॉइंटमेंट 30 नवंबर 2021 को करवा दी। और उसमें डॉक्टर अहमद जावेद काजी से चूँकि बाज़ाब्ता आपको पता है कि वो मीटिंग थी, इसको कहते हैं मीटिंग थ्रू अपॉइंटमेंट, बाज़ाब्ता मीटिंग, एक ऑफिशियल मीटिंग को पूरा तमाम हमारे नए जो AST साहब से वो भी तशरीफ़ फरमा थे, पुराने AST साहब जो उनको भी बुला लिया गया, और साथ ही साथ वहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी साहब मौजूद थे, और साथ स्पेशलाइज जो सेक्रेटरी वो भी, स्पेशल सेक्रेटरी जो वो भी मौजूद थे, और भी स्टाफ मौजूद था। डॉक्टर अहमद जावेद काजी साहब के मशकूर है, वो बड़े पॉजिटिव थे और बहुत ही मुस्बत उनका रवैया था। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो मालकान ने उनके साथ तस्वीर भी बनवाई, हमारे उकाड़ा से भी तशरीफ़ ले आए थे, दोस्त कसूर से भी आ गए थे, मतलब एक डेलीगेशन जो था वो तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। और उन्होंने बाज़ाब्ता बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, हमने जो हमारी गुजारिशात थी, प्रेजेंटेशन थी, उनके सामने हमने रखी, जो भी हमारा लीगल एक मौक़िफ़ था। चुनाचे अब उम्मीद की जा रही थी कि जी अब चीज़ें ज़रा स्पीड अप हो जाएंगी, चुनाचे 1 दिसंबर के अंदर जो है एक दोबारा से एमरजेंसी मीटिंग जो है वो एजुकेशन कमेटी की या जो पंजाब फार्मेसी काउंसिल की वो बुलाई गई। और बुलाने के बाद जो है असल जो देखें हर्डल्स है वो ये होती है कि बाज़ आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं, और नीचे से जो है वो अमल दरामद नहीं होता। हमें इस बात पर तशवीश थी, चुनाचे हमने दोबारा से आप ये देखिए दोबारा से इस बात को जो है 12 दिसंबर को हमने जो है प्रेजेंटेशन एक दोबारा से की, रिमाइंडर के तौर पर की, और इसकी कापी हमने चूँकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से भी एक लेटर आया था, हमने उनको भी एक कापी भेज दी हमने बाकायदा तौर पर। लिहाजा उसमें अंदर तमाम इश्यूज़ को डिस्कस किया, जिसका हम आपसे शेयर भी करते रहते हैं, और जब भी आप कहेंगे हम आपको उसको वो बल्कि प्रेजेंटेशन शायद अपने ग्रुप में भी हम शेयर करते रहते हैं। लिहाजा अगली बात ये थी, तो चूँकि चीज़ें जो थी वो बड़ा स्लोली मूव कर रही थी, डिस्पाइट द डायरेक्शन ऑफ द सेक्रेटरी हेल्थ जनाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी साहब, तो हमें इस पर भी तशवीश थी, क्योंकि स्टूडेंट्स का, मैं हमेशा कहता हूँ कि शायद मेरी उम्र का हिस्सा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उन बच्चे और बच्चियों का एज और इम्पोर्टेंट टाइम है, जो बच्चे अभी ग्रो कर रहे हैं और जो बच्चे जो हैं वो आगे अपने कैरियर के लिए जो है इन कॉलेजेस में दाखिल हैं। हमें डिले पर तशवीश थी, और इस तशवीश के लिए फिर हमने ज़ाहिर से एक प्लान हमने चार्ट आउट किया था नवंबर में कि अगर इस तरह से होगा तो हम पूरी तौर पर प्रोटेस्ट भी साथ करेंगे, ताकि ये चीज़ जो है फाइल के नीचे न दब जाए, बल्कि ये चीज़ जो है मंजर आम पर आती रहे। चुनाचे मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे रहीमिया रखा के दोस्तों को, हमारे खानपुर के दोस्तों को, और हमारे अराउंड जो दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये उन्होंने सबसे पहले प्रोटेस्ट का आगाज़ किया, बड़ा पीसफुल, बड़ा सिविलाइज्ड, और अपनी गुजारिशात तमाम चीज़ें वो भेजी कि मेहरबानी फरमाकर ये आप इम्तहान कंडक्ट कर दें। जाहिर सी बात है वो डिपार्टमेंट का अपने विजिलेंस ब्रांच होती है, ये चीज़ें उन तक पहुँचती रहीं ताकि चीज़ों को स्पीड अप किया जा सके। और इसी तरह ऑल पाकिस्तान फार्मेसी कॉलेज एसोसिएशन ने इस बात को, इम्तहानात के जो इनेकाद के इशू को ज़िंदा रखने के लिए और ज़रा पावरफुल बनाने के लिए हमने बिल्कुल मीडिया का सहारा लिया। और फिर उसके बाद ये जो सेंट्रल पंजाब है, इसमें सरगोदा शामिल है, जिसके अंदर जो है वो अल्लाह को भला करे खुशाबी शामिल है, जिसके अंदर जो है ये दोस्त अराउंड के जोराबाद के भी शामिल थे। इन्होंने एक जो है ऑल पाकिस्तान फार्मेसी कॉलेज के कहने से एक बाकायदा बड़ा डिसिप्लिन, सिविलाइज, बड़े अच्छे तरीके से वहाँ इन्होंने खाने का भी इंतज़ाम किया। ऑल पाकिस्तान फार्मेसी कॉलेजेस ने इंतज़ाम किया, किसी ने ज़ात की बात ही मैं कर रहा, लेकिन उन्होंने टाइम ही दिया तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बाकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया, वो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है एक अपने
ہر چیز کا ایک سسٹم بنایا ہوا ایسوسیشن ہے جو ہے وہ الحمدللہ وہ وہاں پر کامیاب ہوا، اس کے ذریعے چیزیں فلیش ہوئیں اور اس کے ذریعے چیزیں آگے موو ہوئیں، اور جو لاسٹلی اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ یہ پروٹیسٹ ریکارڈ ہوا، اور اس کی چیزیں ہم باقاعدہ پریس کو بھی بھیجتے رہے، اور جو سرکاری لوگوں کے یا پولیٹیکل لوگوں کے واٹس ایپ ہمارے موجود تھے، جب بھی کوئی ٹائم ملتا تھا ہم ان کو بھی بھیج دیتے تھے کہ ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ جی پرابلم جو ہے وہ نہیں، کیونکہ اگر آپ کمیونیکیٹ ہی نہ کریں وہ سمجھے کہ شاید مسئلہ حل ہو گیا ہے، اس سے خاموشی اختیار کر لیے۔ یہ کنٹینیوٹی کا پروسیس جو ہے ہم نے رکھا۔ آپ بلیو کریں اس دوران جب ہم سیکٹری صاحب سے ملے، اور دیکھیں میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ وہ نہیں ہوتی کہ میں جا کے ہاتھ کھڑا کر کے دوں میٹنگ، نہیں، میٹنگ ہوتی ہے ریکارڈ کے اوپر، میٹنگ ہوتی ہے اپوائنٹمنٹ کے اوپر، میٹنگ ہوتی ہے جس میں آفیشلز موجود ہو، میٹنگ ہوتی ہے جس میں کوئی کمپیٹنٹ اتھارٹی ڈائریکشن دے، حکم دے، اور وہ باقاعدہ ریکارڈ کے اوپر ہوتی ہے۔ جو چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہم آپ سے شیئر کرتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، گروپ میں بھی، تصاویر کے ذریعے بھی، اور ویسے بھی آپ کو اپڈیٹس دے رہتے ہیں۔ لہٰذا اور اگر ویسے ہی کوئی کہنا شروع کر دے تو میں اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں دینا چاہتا کہ جی مل کے آئے اور ایسے ہو کر ایسے ہو کر ایسے ہو۔ اگلی بات دیکھیے گزارش یہ تھی کہ جب انہوں نے ہمیں یقین دلاتے رہے، یہ کونسل کے ممبران بھی، اور جو کہ جی امتحان ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا، لیکن بھائی کب تک ہو جائے گا؟ یہ بات نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ اس کو میک شور کیا جائے ایٹ اینی ریٹ کے امتحان کا، اب یہ نہیں کہ گا گے گی یا فیوچر ٹینس سے بات کی جائے کہ جناب یہ ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے یا یہ آپ کے، اور پھر آفیشلی میں آپ کو بات بتاؤں، ظاہر ہے چونکہ ایک ان کو پتہ تھا سرکاری افسران کو کہ ہم نے یہ اس ایشو پہ کام کر رہے ہیں، یہ ہمارا جینوئن ایک پرابلم ہے، اور ہمارے بچے اور بچی جن کو ہم بیٹے اور بیٹیوں کی طرح سمجھتے ہیں ان کے فیوچر کا مسئلہ ہے، وہ ہمیں گاہے بگاہے بھیج دیتے تھے۔ ایک جو واٹس ایپ سرکاری اس نمبر سے آیا ہمیں، وہ واٹس ایپ یہ تھا کہ جی ہم نے دیکھیں انٹیمیٹ کر دیا ہے، لیٹر لکھ دیا کس کو، این ٹی ایس کو، اس میں جو واقعہ جات آپ نے دیکھے تھے وہ واٹس ایپ ہم نے ہی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور کسی نے نہیں شیئر کیا۔ وہ واٹس ایپ آیا کہ جی ہم نے ایک یہ جو لیٹر بھی لکھ دیا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے ہال بکنگ ان کے واجبات، چنانچہ دوبارہ سے سیکٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے یہ حکم دیا کہ جی یہ این ٹی ایس ہی امتحان کنڈکٹ کریں گے تاکہ رزلٹ این ٹی ایس کے جو ہے کوئک آ جاتے ہیں، جلدی آ جاتے ہیں۔ اور مجھے پتہ ہے ایک سابقہ سیکٹری نے مجھ سے کہا کہ جی یہ این ٹی ایس میں اس لیے کروں تاکہ کچھ نہ کچھ ٹرانسپیرنسی بھی رہنا چاہیے، اسٹینڈرڈ بھی رہنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ پیسہ لگا کے لوگ جو یہاں پہ پاس ہونا شروع جائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ این ٹی ایس کا جو رزلٹ ہے آبجیکٹیو کا، وہ آپ بچے جو ہے ان کے پاس کی ہوتی ہے اور این ٹی ایس والے دیتے ہیں، آبجیکٹیو رزلٹ تو فوراً آ جاتا ہے، اسی سے اسیسمنٹ ہو جاتی ہے کہ سبجیکٹ کی نمبر ہے، آبجیکٹیو میں نے اتنے لے لیا تو میں انشاءاللہ پاس ہو جاؤں گا، اندازہ ہو جاتا ہے تقریباً، اور اس سے رزلٹ جو ہے جلدی آتے رہے۔ چنانچہ وہ بات کہ جی ہم کنڈکٹ کریں گے اور ایسے ہوگا تو وہ پھر سیکرٹری صاحب نے اس کو ڈسپون کر دیا کہ یہ نہیں ہوگی۔ اگلی بات امپورٹنٹ چیز یہ تھی جو ہم نے پرماننٹ سیکرٹری کی، کیونکہ سنس 2017 کوئی پرماننٹ سیکرٹری صاحبہ یا صاحب اور کوئی رجسٹرار صاحب یہاں پر موجود نہیں ہے، اس کی وجہ سے ظاہر ہے معاملات جو تھے جس طرح اسٹریم لائن ہونی چاہیے آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ موجود ہے، وہ ان کی اپنی جابس چل رہی ہیں، ظاہر ہے حکومت کی جابس ہیں، اور اتنی امپورٹنٹ سیٹوں پہ کئی دفعہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہاں سے بلیو کریں ان کو ٹائم نہیں ملتا جب آپ اس کو ڈول چارج دیتے ہیں۔ تو ہم نے دست برسہ گزارش یہ کی کہ جناب پرماننٹ پوسٹنگ ہونی چاہیے، اور سرکاری اس سے ہی ایک آفیشل ہی ایک مجھے واٹس ایپ بھیجا جس میں پورا جو ہے وہ اشتہار کا اسپیسیمن تھا، نیچے سائن ہوئے پڑے تھے، وہ میں نے آپ کو اس لیے چیزیں آپ کو ویزیبل نظر آ جائیں۔ پاکستان جو ہماری ایسوسیشن ہے اونرز کے پارٹنرز کی، اس کی ایک اور حکمت یہ رہی ہے کہ کبھی آپ کلیم نہ کریں چیز کو، کبھی آپ کوئی سیاسی بیان دینے کی کوشش نہ کریں، کوئی آپ نمبر ٹاکنے کی کوشش نہ کریں، کوئی آپ سیاسی جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش، بلکہ جب چیزیں آپ کی ایفرٹ سے سامنے نظر آئیں، ویزیبل ہو جائیں اور ان ریٹن فارم سامنے آ جائیں، بلکہ ایون بہت ویزیبل پرومیننٹ آ جائے، تو آپ جو ہے اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے کالج مارکیٹ پارٹنر کو انفارم کریں۔ اس سے آپ ہماری کوئی ایسی پوسٹ نہیں دکھا سکتے جس میں ہم نے کوئی غلط بیانی کی ہو یا آپ کو مس لیڈ کرنے کی کوشش کری ہو یا کوئی دعویٰ کیا ہو یا کلیم کیا ہو۔ یہ بھی آپ کی ایسوسیشن کا وصف رکھا ہے، کیونکہ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو، ہمیں صرف اللہ کا خوف ہو تو چیزیں جو ہے وہ اسٹریم لائن ہوتی رہتی ہیں اور بہتر ہوتی رہتی ہیں۔ اب دیکھیے اگلی بات یہ نہیں ہے کہ ممبران ہمارے ذہن میں بالکل ہے، ہم ان سے چیزیں ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں،
لیکن جو حقیقی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ممبران ہیں اس وقت، وہ ایک جو ہے ایک جو اپنے ہومیوپیتھک کی جو فیکٹری اس میں کام کرتے ہیں، ظاہر ان کو وہاں جاب ہے، ان کو پوری ڈیوٹی دینی پڑتی ہے۔ ایک ہمارے جو ممبر صاحب ہیں وہ باقاعدہ طور پر فل ٹائم فارم ڈی کا ڈاکٹر آف فارمیسی کا انسٹیٹیوشن چلا رہا ہے، ایک اور ممبر جو ہے وہ بھی ڈاکٹر آف فارمیسی کا انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں، اور اسی طرح ایک اور ممبر صاحب ہیں وہ بھی ایک اور شعبے میں بھی ماشاءاللہ سرکاری ہے، وہ بھی وہاں بھی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک بندے کو، انسان ہے نا، صبح سے لے کے آپ کو مسلسل 2 بجے تک یا 4 بجے تک یا اور بھی بعض کا جو ہے آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں، تو بندہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں جو تھی وہ سلولی ہمیں قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ 2018 سے یہ ایشو چلا جا رہا ہے، یہ ایک دن کا، ایک سال کا یا کوئی نیا ایشو نہیں ہے۔ اب ہم نے کہا نا اور نیور والی بات ہے، ڈو اور ڈائی والی بات ہے، کیونکہ اب بھی امتحانات تو 2022 میں گزار دیں گے، تو اس لیے ہم تو کسی لالی پاپ میں اور کسی طفل تسلی میں اور کوئی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نا، خوشنودی حاصل کرنا کسی افسر کی، کسی آفس کی، وہ اس کو درباری کہتے ہیں، ذاتی مفاد کے لیے دم دبا کے سر پیچھے پیچھے، اور کئی دفعہ ان کے آپ آفیسز میں، ان کے کالجز میں فرینڈلی ماحول میں آپ سرکاری لوگوں کو دیکھتے رہے ہیں کسی زمانے میں کہ ماشاءاللہ اس کو کہتے ہیں پاکٹ یونین، اس کو کہتے ہیں درباری لوگ، اس کو کہتے ہیں کہ قصیدہ خان۔ میں نے زندگی میں یہ چیزیں نہیں سیکھی انفارچونیٹلی، میری اپنی گرومنگ ہے، اپنا براٹ اپ ہے، لہٰذا میں سفید کو سفید اور کالے کو کالا، جھوٹ کو جھوٹ، سچ کو سچ، میری تربیت میں اس طرح کے، اور ہمارے جتنے ساتھی ہیں الحمدللہ شکر ہے دے آر کمیٹڈ ود دی کاز آف دا فارمیسی ٹیکنیشین کورس۔ ایک میں ہی کمیٹڈ نہیں ہوں، ہمارے ساتھی کمیٹڈ ہیں، انہوں نے آپ کے لیے، اجتماعی کاز کے لیے، شاید آپ کے اسے ایک بھی دمڑی نہ پیسہ نہ لیا ہو، لیکن اس ٹیم نے خود کنٹریبیوٹ کر کے اب پیسہ خرچ کیا ہے، اور اس فنڈ میں سے آج تک جو ہے کبھی بھی انہوں نے اپنی ذات کے اوپر، اپنے پیٹرول کے اوپر، اپنی گاڑی کے اوپر جو ہے انہوں نے خرچ نہیں کیا، نہ کسی ہوٹل میں اسٹے کے لیے انہوں نے خرچ کیا ہے۔ حالانکہ یہ جو کمپین ہے یہ اب اس کو کافی ٹائم ہو گیا، اور اس جو پوری مہم کو جو ہے وہ اب سال ہونے والے ہیں، جس میں فیڈرل لیول پہ سینٹرل فارمیسی کونسل آف پاکستان کے جو ہمارے انتہائی قابل احترام اور معزز ممبران ہیں، اور ہمارے ڈی جی صاحب جو پریزیڈنٹ ہے سینٹرل فارمیسی کونسل کے، جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں ریلیف دیا سو فار ایز افیلیشن آف دی انسٹیٹیوشنز از کنسرن، نیولی افیلیٹڈ انسٹیٹیوشنز کے لیے آرڈرز جاری کیے، اس کو اسپیڈ اپ کیا، اور انہانسمنٹ کا جن کا سیٹوں کا مسئلہ ہوتا ہے اس ایشو کو بھی انہوں نے ریزالو کیا، اور ممبرز نے رات دن جو ہے بالکل رات دن انہوں نے کام کیا، اور اس کے لیے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اس کا رزلٹ بھی ویزیبل تھا، وہ نظر آ گیا، اور ماشاءاللہ سب۔ اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ ان کی جو انسپیکشنز تھیں، جس پہ ہمیں ڈی جی صاحب کو، کچھ لوگوں کی انسپیکشن 2019 سے پینڈنگ پڑی تھی، اور 2020 بھی جو ہے وہ گزر گیا تھا، یہ تو پچھلے سال کی بات ہے 2021 کی۔ ادھر آپ کہاں تھے اس وقت؟ ماشاءاللہ کدھر تھے بھائی، آپ کہاں تھے؟ چلیں، ہم نے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے جگایا بھی، بتلایا بھی، اور آپ کو ہم نے ریلیو بھی کیا، اور یہ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے وہ اسی کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ عزت اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ اب اگلی میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہم نے کی، ہم خود چل کر، یار میری عمر 66 ایئرز ہے، مجھے نہیں پتا کہ کوئی کالج کا مالک جو ہے کچھ 67 سال کا ہو گیا ہوں، بلکہ 67 کا ہو گیا وقت میں، 67 کا ہو گیا ہوں، میرے پاس ایک پروفیشنل ڈگری ہے، اور اللہ پاک نے عزت دی ہوئی ہے، خدا تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے، میں اپنے ماں باپ کی جائیداد پہ بیٹھا ہوں جو کروڑ روپے کی جائیداد چھوڑ کر گئے، اور بھی بہت کچھ بتا سکتا ہوں جو کہ میں کہتا ہوں اللہ پاک نے اثاثہ دیا ہے، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اور اس کے ساتھ فارمیسی پروفیشن کے ساتھ ایک کمٹمنٹ بھی ہے الحمدللہ۔ لہٰذا ہم نے یہ بھی چیز جو ہے وہ رکھی کہ جی یہ کہیں دوبارہ سے جو ہے مانو کہ نیا سٹاف آیا ہے، کچھ نئے چینجز جب ہوئی سیکریٹریٹ کے اندر جو ہے، ہم نے اس کو پھر دوبارہ سے، ہم جو بات میں آپ سے کہنے لگا تھا باقاعدہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ جو ماشاءاللہ وائس پریزیڈنٹ آپ سن رہے ہیں، لیڈر آف اپوزیشن ہیں، وہ ہمارے سارے لوگ جو ایک نہیں کافی سارے ہیں، یعنی کسی نے کوئی تنظیم بنائی، کسی ایک تنظیم نہیں ہے،
یہ تنظیم کئی ایک بنی ہوئی ہے اور وہ سارے ماشاءاللہ میرے لیے قابل احترام ہے، اچھی بات ہے، اپنے اپنے لیول پہ ایفرٹ کریں، کوشش کریں، لیکن ہم نے ان کو اس کامن کاز کے اوپر، صرف کنڈکٹ آف ایگزامینیشن کے اوپر ہم نے خود رابطہ کیا، ہم خود ان کے دروازے پر چل کے گئے، خود ہم پھول لے کر گئے کہ نہیں ہم نے سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ مل جانا چاہیے، لہذا اس انیشیٹو کے بعد، لیکن وہ کچھ لوگوں نے نہیں چلنے دیا، وہ تھوڑے میرے خیال کو 72 گھنٹے بعد ہی وہ چیزیں جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ دوسری سمت میں جانا شروع ہو گئی، لیکن آپ کل کو یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ اکٹھا نہیں ہوتا ہے نا، تو خود چل کے گئے، ہماری کوئی انا نہیں ہے، گریٹر کاز پہ اکٹھے ہونے کے لیے ذاتیات کے اندر نہیں آنا چاہیے، پرسنل اس کے اندر نہیں آنا چاہیے، کریکٹر ایسوسیشن میں نہیں آنا چاہیے، ذاتی جو چیزوں کو نہیں اچھالنا چاہیے، بلکہ گریٹر کاز کے لیے تقاضا یہ ہے کہ سنسیئر ٹو دا گریٹر کاز، کامن کاز، تو آپ تن من دھن سے آپ بھی قربانی دیں، مال کی، پیسے کی، وقت کی، دولت کی جو ہے، اور اس جینوئن ایفرٹ کا حصہ ہے، لیکن چلے کوئی بات نہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان تعمیری سوچتا ہے، مثبت سوچتا ہے، وہ ضروری ہے کہ خواہشات اللہ تعالیٰ ساری پوری کرتے ہیں آپ کی، بہرحال ہم نے اپنا رول ادا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اب میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے، میں آپ کو یاد ہے پچھلے میسیج بھی سارے آپ گروپ میں دیکھتے رہے، میں آپ کو پھر کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، میں کلیم نہیں کر رہا، لیکن اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، کچھ لوگ یہ اس کو اس طرح سے جو چیزوں کا جب دعویٰ نہیں کرتے، کلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کچھ ہوا نہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آل پاکستان فارمیسی کالج ایسوسیشن جو ہے وہ اناؤنس کرے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ کے سامنے ہر چیز ویزیبل ہو، آپ گواہ رہیں اس چیز کے آپ گواہ رہیں، اور اللہ کے سامنے بھی رہیں، اور باقی پاکستانیوں کے سامنے بھی رہیں، کالجز کے سامنے بھی رہیں، کہ جب یہ چیزیں انشاءاللہ ویزیبل ہوں گی، آپ کے سامنے آ جائیں گی، اس سے بڑا ثبوت جو ہے پھر ہمارے پاس کوئی نہیں، لیکن کم از کم آپ ہمارے بھائی کا وہ بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ چلو بیٹھے بیٹھے وہ تھوڑا سا کلک دبا دیتے ہیں، وہ تالی لگا دیتے ہیں، حالانکہ کئی دوستوں کی تو میں نے آج تک شکلیں بھی نہیں دیکھی، کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو تھوڑا بہت وہ 2-3 لائن لکھ کے اپریشیٹ کرتے ہیں، جزاک اللہ، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، کچھ دوست ایسے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنے اس سے تھوڑا سا اور زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کچھ دوست ایسے ہیں کہ ساری میٹنگوں میں نہیں آتے تو کچھ میٹنگوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ دوست ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ تن من دھن سے، جان سے بھی، مال سے بھی آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور میں ایک اور بات بتا دوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شروع کے اندر یہ غالباً مارچ کے بعد کی بات میں کہہ رہا ہوں، پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، تو ہم نے شیرٹن میں ایک اور میٹنگ کی تھی جس میں ہم نے سارے دوستوں کو اکٹھا کیا تھا، اور اس میں 5 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، کیونکہ ہم نے پیمنٹ کی تھی وہاں کھانے کی، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا ارینجمنٹ کیا، بہت دور دراز سے وہاں پہ دوست ہے، ہم نے بھائی جان مینڈیٹ لیا تھا آل پاکستان فارمیسی کالج ایسوسیشن نے ان مالکان سے ہاتھ کھڑے کروا کے ہاتھ، جس میں واقعات کے دوست بھی تھے، راولپنڈی کے دوست بھی تھے، رحیم خان کے بھی تھے، ملتان کے بھی تھے، لودھرا کے بھی تھے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر کے، ریکارڈنگ موجود ہے ہمارے پاس، مینڈیٹ دیا کہ ہم آپ کو مینڈیٹ دیتے ہیں آل پاکستان فارمیسی کالج ایسوسیشن کا، آپ کام کیجئے، ہماری سپورٹ آپ کے پیچھے، اور انہوں نے آج تک سپورٹ ہمارے پیچھے رکھی ہوئی ہے، تو یہ مینڈیٹ موجود ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا مشن یہ بھی ہے کہ اس ایسوسیشن کو ضلع کی سطح پر، اس ایسوسیشن کو پورے پاکستان کے، ہمارا بہت رابطہ رہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ پیپر شیئر کرتے رہتے ہیں، وہاں پیپر ہو رہے ہیں کے پی کے فارمیسی کونسل میں، کے پی کے فارمیسی کونسل کے اندر جو ہے ریگولر پیپر ہو رہے ہیں، وہ پیپر شیئر کرتے ہیں، ان سے رابطہ رہتا ہے، سندھ کے جو دوست ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ نئے انسٹیٹیوشن، ان کے ساتھ بھی رابطہ رہتا ہے، اور اللہ نے چاہا تو آئندہ مستقبل میں آپ اچھی خبر سنیں گے، کنڈکٹ آف ایگزامینیشن کے بارے میں، این ٹی ایس کے بارے میں، پرماننٹ سیکرٹری کے اشتہار کے بارے میں، اور رجسٹرار جو ہے پنجاب فارمیسی کونسل کے اشتہار کے بارے میں، تمام چیزوں کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کافی آسانیاں آنے والے دنوں میں ہوں گی، لیکن ایک دفعہ پھر یہ دعویٰ نہیں ہے جب تک کوئی چیز سامنے پرماننٹ ان ریٹن فارم جو ہے وہ نہ آ جائے، لیکن آپ کی ایفرٹس انشاءاللہ یہ رائگاں نہیں جائیں گی، ہمارے پاس بہت سے ابھی تک آپشن موجود ہیں، وہ آپشنز پھر میں آپ سے ڈسکس کروں گا، اس لیے کہ تاکہ آپ ان ٹچ رہیں، آپ کی مورل سپورٹ کی ضرورت ہے، جس کو اخلاقی مدد کہا جائے، آپ کی ہر لحاظ سے سپورٹ کی ضرورت ہے، یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے،
ہماری زندگی جتنی بھی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو آرگنائز کر کے ایک لیگل آپ کو جو ہے وہ پلیٹ فارم جو ہے، ہماری کوشش کہ آپ کو اگلی نسلوں کو دے کے جائیں. جو نوجوان اس میں کام کرنا چاہتے ہیں، بہت سپیس موجود ہے. ہم ان کو رسپیکٹبل طریقے سے، اچھے طریقے سے انکریج کریں گے. ان کا بالکل ہم ان کی جو ان کو موٹیویٹ کریں گے، انسپائر کریں گے. وہ ہماری زندگی سے سیکھیں، ہمارے تجربات سے سیکھیں، ہماری تربیت سے سیکھیں، اور خود بھی اپنی وزڈم کو ہمارے ساتھ شیئر کریں. پاکستان زندہ باد. فارمیسی کالجز مالکان پارٹنرز زندہ باد.